مس جی کیسے جشن آزادی، بچپن کا جشن آزادی اب کا کس طرح مناتی ہیں جشن آزادی؟ جشن آزادی یہی ہوتا تھا، جھنڈیاں لے کے آنی ہے، گھر سے جانا، لیکن جو ایک مطلب تھا نا جو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ بھئی جشن آزادی ہے کیا، وہ آہستہ آہستہ جب بڑے ہوئے اور ظاہر بات ہے گھر کے بڑے جو ہیں ہمیں بتاتے تھے کہ کس طرح ہم لوگوں نے جو ہے یہاں پہ آزادی ہمیں ملی، میرے نانا ابو بڑی کہانیاں سناتے تھے، اس وقت لگتا تھا ٹھیک ہے سٹوریز ہے، لیکن اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ہم لوگوں کو بھی اس کا پارٹ بننا چاہیے اور ہم لوگوں کو بڑھ چڑھ کے ہر چیز میں حصہ لینا چاہیے۔ اور سیاست کی اگر بات کریں ٹھیک ہے سیاست کا ہر دور ہوتا ہے، لیکن بینگ عوام میں کہتی ہوں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کی، خود بھی اپنے آپ کو جب تک ہم ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، جتنے مرضی پولیٹیشنز آ جائیں جو مرضی ہو جائے، جب تک ہم ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں تو بیسکلی آزادی کا مطلب یہی ہے۔ بھی میں نے بھی یہ سوچا کہ آزادی تو مناتے ہیں لیکن ہم کہیں نہ کہیں لوگوں سے بیٹھ کے، چار لوگوں سے بیٹھ کے اگر ہم ان کی مینٹیلٹی چینج کر سکیں، اگر ہم اپنا پارٹ اس قوم میں ادا کر سکیں تو یہی بڑی بات ہے اور یہی آزادی ہے۔ وہ حسن مرتضیٰ کا نا چوری پرویز لائی نے، سمینہ خاوریات اور وہ آمنہ الفت ہماری بھابھی ہیں جی وہ ناراض ہو کے چلے گئیں کسی بات پہ اسمبلی کے اجلاس سے نا، تو حسن مرتضیٰ کو کہا چوری پرویز لائی نے کہ ان کو جا کے منا کے لے کے آئیں، تو وہ چلے گئے باہر جا کے، انہوں نے ریکویسٹ کی، وہ کو آدھے گھنٹے بعد واپس آئے، اجلاس چل رہا تھا تو انہوں نے فلور مانگا، مائک آن ہوا، انہوں نے کہا اسپیکر صاحب میں دو بیبیاں منان گیا سا وہ تو نہیں منیاں، میں 3-4 ہور منا لیا نے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ 4 لوگوں کا بعض اوقات ایک وہ چینج کرتے کرتے سوچ کو، وہ 4 لوگ آپ کی سوچ بعض اوقات بدل دیتے ہیں، ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ آپ یہ اچھا سر وہ قومی خدمت کی جو بات یہ کر رہی ہیں کہ ایک احساس جو ہے ایک وطن کی مٹی سے، ایک جو آپ پہ جو ایک فرض ہے، جو قرض ہے ہر پاکستانی پہ، وہ قرض نہیں جو ہمارے سر پہ روز چڑھ رہا ہو، ابھی تو وہی ہے ویسے، ابھی تو وہی ہے، تو اس میں جو ہے ایک کیا ذمہ داری ہوتی ہے ایک میرے جیسے عام آدمی کی، ایک مزدور کی، ایک کسی بھی پاکستانی کی، جس طرح آپ جب یہ ارتھکویک ہوا، آپ فلڈ جب ہوئے اس میں آپ نکلے ہوتے تھے اور ہم آپ کو کور کر رہے ہوتے تھے، وہ جو ساری کیمپینز ہوتی تھی وہ آپ صرف ان متاثرین کے لیے کر رہے ہوتے تھے، آپ ایک قومی خدمت کر رہے ہوتے تھے، یا وہ کوئی ارننگ کا ذریعہ تھا، کوئی بزنس تھا؟ وہ تو ذرا آج سمجھائیں، آج ذکر چھیڑی گیا ہے تو وہ کیا ہوتا تھا، کیسے کرتے تھے وہ؟ اچھا وہ چوتھی چیز تھی، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تینوں چیزیں تو ایک تو بالکل نہیں تھی، ارننگ تو تھی نہیں، اپنے پیسے لگتے تھے، لیکن جو پہلی والی آپ نے بات کی ہے نا قومی خدمت اور پھر اپنا دل سے وہ بھی کرنا، یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اصل میں وہ کرتا تھا اس لیے تاکہ مجھے اس کام کو کرنے سے لوگوں کے اندر پہ زیرائی ملے، شہرت ملے، لوگ مجھے نیک نام سمجھیں اور آخرکار میں سیاست کر سکوں۔ میرے ذہن میں ہمیشہ صرف یہ ہوتا تھا، یہ تھا ہر وقت۔ یہ جو میڈل مجھے ملتے تھے نا نعیم، آپ کو یہ بڑا کڑوا سچ بول رہے ہیں، ہمیں آپ کو، ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا ہوا تھا؟ ٹارگٹ یہی تھا کہ میں نے سیاست اگر کرنی ہے تو مجھے اس ملک کے اندر گاؤں دیہاتوں تک صرف مشہور گانوں کی وجہ سے نہیں ہونا، بلکہ مجھے سوشل ورک بھی کرنا پڑے گا، لیکن سوشل ورک میں نے چنا اس طرح کا کہ جس میں نے کوئی ڈیرا نہیں بنانا تھا۔ جیسے فرض کریں آپ جو مرضی کہہ لیں، ہے تو آخرکار شوکت خانم بڑا اچھا کام کرتا ہے، شوکت خانم اسپتال، لیکن وہ ہے ڈیرا عمران خان کا ہی، وہ نیازی فیملی کا ہی ڈیرا ہے، وہ ان کا اپنا ڈیرا ہے، اس کے اندر وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جو چاہیں وہ نہیں کر سکتے، اور وہ اس کو چلاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ڈیرے پہ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، بھلا ہو رہا ہے، تو وہ تو خوش آئند ہے۔ ایسے ڈیرے تو ملک بھر میں بن جانے چاہیے، لیکن وہ جو ہمارا جو ماڈل ہے نا اس کے اندر یہ ہوتا نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارا پروجیکٹ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو پڑھائیں، ان کے بچوں کو، جو کہ ابھی بھی 2,60,00,000 ابھی بھی فگر ہے آفیشیل کہ جو بچے اسکول نہیں جاتے اس وقت۔ اس زمانے میں تو 3.5 کروڑ سے زیادہ تھے جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا، آپ بھی اس کے اندر بہت ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ تو ہمارا جو اس میں کتنے اسکول بنائے تھے؟ وہ جو ڈیرا جواد احمد تھا اور تعلیم فار، ہم نے 14 بنائے تھے، تعلیم فار آل، تعلیم فار آل ٹرسٹ تھا۔ ہاں جی، تو اچھا، اس کے ہم بنانے تو ہم نے سینکڑوں تھے، ہمارا جو ذہن میں تھا، لیکن ہوا یہ کہ کمیونٹی جو تھی وہ ماڈل، میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ تھا کہ ہم ایک اسکول 1 مین 1 اسکول سسٹم بناتے تھے، اور وہ 5 سال جو ہے وہ ٹیچر لے کے چلتا تھا۔ اگر وہ فرض کے نہیں چلا جاتا اس کی جگہ اسی کیپیبلٹی کا ایک نیا ٹیچر آتا تھا۔ ٹیچرس کو ہم ٹرین کرتے تھے، ہمارا اپنا جو نظریہ تھا اس کے حوالے سے، اور ہم سوشلسٹ لوگ ہیں تو ہم اس طرح کی لوگوں کو ذرا اور طرح دیکھتے تھے،
کہ کس طرح ان کو ٹرین کرنا ہے. اچھا اس کے اندر جو امپورٹنٹ جو عنصر تھا وہ یہ تھا کہ کمیونٹی اس کو اون کرے گی آخر کار. مطلب 2-3 سال اگر ہم چلا لیں گے تو اس کا کمیونٹی اس کو اون کر لے گی اور وہ چلاتی رہے گی. نہیں آپ سوچ نہیں سکتے, مجھے جو اتنا بڑا وہ جھٹکا اس وقت لگا کہ مجھے پتا چلا کہ پاکستان اتنی تیزی سے غریب ہو رہا ہے, خاص طور پہ وہ علاقے کہ ادھر کمیونٹی کے پاس سکت ہی نہیں ہو رہی کہ وہ چھوٹا سا اسکول بھی چلا سکے اپنے لیے. ہم نے زمین خریدنی تھی, نہ ہم نے کوئی جداد بنانی تھی وہاں کچھ. ہم تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کام کرتے تھے اور پیسے جو سارے وہ لگتے تھے اسی کام پہ, کوئی زمین خریدنے پہ نہیں لگتے تھے. لیکن وہ جب انہوں نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا جو ایک پورا ماڈل ہے نا, یا آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, اس میں بڑی باتیں بھی ہوتی ہیں. میں نے یونیسیف اور یونیسکو کے لوگوں سے بات چیت آخر کار کی اور میں نے کہا یار کہ جو ورڈ ہے, یہ جو ٹرم ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, کیا یہ واقعی ٹرم ٹھیک بھی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتی. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں بھی یہی ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا ہے, یہ سسٹینیبل نہیں ہوتا کوئی بھی پروجیکٹ ایسا, اسے پیسہ ڈال کے مر جاتے ہیں. تو اس لیے بہرحال وہ تو اس لیے میں کرتا تھا تاکہ لوگوں کے اندر ہم جائیں اور لوگ یہ سمجھیں کہ یار جواد احمد ایک اچھا کام کرتا ہے, ساتھ شہرت بھی اس کو ملی ہوئی ہے, لیکن یہ اچھا کام بھی کر رہا ہے, اس سے فائدہ بھی ہوا مجھے. آپ نے فنڈ ریزنگ تو کبھی نہیں کی؟ فنڈ ریزنگ شوز کیے کچھ آپ؟ فنڈ ریزنگ میں نے صرف 2 شوز کیے تھے, ایک ہیوسٹن میں اور ایک میں نے کیا تھا سینٹ لوئس میں امریکہ میں. اس کے بعد میں نے کبھی شو نہیں کیے, اور اس میں سے بھی میرا خیال ہے ایک میں 22-23 ہزار ڈالر اور ایک میں تقریباً 30 ہزار ڈالر ہوا تھا. اور ہمارے تو بہت زیادہ پیسے چاہیے تھا نا, بہت زیادہ, کیونکہ ہمارے تو اسکول ٹوٹلی فری تھے نا. تو وہ تو پھر اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ ایک انڈومنٹ فنڈ بنا کے, اپنے پیسے بہت ڈالے ہوئے تھے پہلے شروع میں, تو وہ انڈومنٹ فنڈ بنا کے ہم نے کافی اچھا چلایا. جب مجھے لگا نا کہ میں اب اور پیسے نہیں جمع کر سکتا لوگوں سے جا کے, ہاں 2-4 دفعہ ہم نے وہ بھی کیا, 2-4 دفعہ نہیں 3 دفعہ, جو ہم نے وہ بینر لگائے تھے لاہور میں کہ تعلیم فار آل کے یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, جو سب لگاتے ہیں, شوکت خانم بھی لگاتا ہے اور بھی بہت سے لوگ لگاتے ہیں, لیکن وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگا, میں نے وہ بھی بند کر دیا. نہیں اس وقت بھی جب ہم آپ سے بات کرتے تھے ہاں جی, تو آپ بڑے اس حوالے سے ریلکٹنٹ تھے کہ میں یہ نہیں کروں گا. اچھا میرے لیے یہ خبر ہے کہ آپ نے 2 شوز چلے 2 کیے, یہ مشکل کام ہے, یعنی کہ مانگنا جو ہے وہ مزاج ہوتا ہے ایک مانگنے کا, اتنا برا کام ہے. اور اس مزاج میں آپ نے سب سے اعلیٰ کس کو پایا؟ عمران خان کو. عمران خان نمبر 1. اس کے بعد دیکھیں ایک آدمی ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی جو ہیں, انہوں نے کبھی اس طرح پیسہ مانگا ہی نہیں. وہ شروع میں انہوں نے مانگا بھی تو لوگوں نے کہا وہ سوشلسٹ تھے. اچھا لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے اس بات کا. اچھا میں بتانا چاہوں گا کہ عبدالستار ایدھی ایک سوشلسٹ آدمی تھے, کارل مارکس لینن کو پڑھتے تھے. انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ جو سوشلسٹ انقلاب ہے اس کے بغیر پاکستان چل ہی نہیں سکتا, یہاں تک کہہ کے گئے ہیں وہ. لیکن خیر بہرحال وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. انہوں نے لوگوں سے جو پیسے لیتے تھے نا, لوگوں کو پتہ ہوتا تھا اتنے سے کمرے میں وہ رہتے ہیں, ان کے رہن سہن ایسے جیسا کسی مزدور کا ہوتا ہے, اور وہ سارا دن یہ اسی طرح اپنا انہی کپڑوں میں گزار دیتے تھے. تو لوگ ان کو پیسے خود دیتے تھے. انہوں نے شروع میں مانگے, اس پر لوگوں نے دینے شروع کر دیے. انہوں نے فنڈ ریزنگ نہیں کی جا کے ادھر گئے اور وہ گانے گوا رہے ہیں لوگوں سے, ڈانس کروا رہے ہیں اور پھر فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. قربانی کی کھالیں ہمیں دیں, اور نہ وہ نہیں تھا, ایسی کیمپینز نہیں ہوئی. ایدھی صاحب کرتے ہی نہیں تھے یہ کام. تو اس کے بعد بہت سارے ہیں, مطلب ہمارے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کے بعد بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں. شہزاد روئے کو میں نے دیکھا ہے, وہ نہیں کرتا یہ, وہ فنڈ ریزنگ کرتا ہے چھپ کے, مطلب چپ کر کے وہ کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو مخیر حضرات ہوتے ہیں. یہ وہ کیمپینز نہیں کرتا یہ والی. یہ منگتا ہونا کوئی ٹریننگ ہوتی ہے یار, بڑا مشکل کام ہے. نہیں پیدائشی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. واشنگٹن ڈی سی, سوری پہلا والا ہیوسٹن میں نہیں تھا, واشنگٹن ڈی سی میں تھا. واشنگٹن ڈی سی میں پہلا تھا اور اس کے بعد سینٹ لوئس میں تھا. واشنگٹن ڈی سی میں ایک میں اس طرح گانا میں نے گایا ایک, تو کیونکہ ساتھ میں نے کہا میوزک میں کر دوں گا, اور لوگ بھی کر رہے تھے, میں نے کہا میں بھی یہ کر لیتا ہوں. میں نے گانا گایا, وہ اس کے بعد ہم نے لڑکا آ گیا, اس نے آ کے کہا کہ ایسے ایسے کرتے ہیں. میں خود نہیں کر رہا تھا اناؤنسمنٹ کے, اتنے پیسوں سے اتنا ہوتا ہے, اتنے پیسوں سے اتنا ہوتا ہے, اتنے اسکول بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد فنڈ ریزنگ شروع کی. فنڈ ریزنگ کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں گانا تو سنا دیں. تو میں نے کہا اچھا میں بھی سناتا ہوں. مجھے دیر میں نہیں تھا کہ ابھی پھر گانا پڑے گا. تو لوگ کہتے گانا سنا دیں. میں نے کہا اچھا میں سناتا ہوں. تو ایک عورت کھڑی ہو گئی,
اور وہ تھی تو فین، پیار سے اس نے کہا جواد صاحب میرا یہ فیوریٹ گانا ہے آپ کا، میں آپ کی بڑی فین ہوں، اگر آپ مجھے یہ گانا سنا دیں گے نا تو میں آپ کو $500 دوں گی. نہیں مجھے لگا میں نا زمین کے اندر گھس گیا ہوں. میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں، خدا گواہ ہے، میں اس کے بعد میں نے سوچا میں نے نہیں یہ کام کرنا. یار یہ نا عجیب سا کام ہے، اس میں آپ کو یہ تھینک لیس سا کام ہے. لوگ آپ کو بعد میں یہ بھی پوچھتے ہیں ہمارے پیسوں کا کیا کیا. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا ہاں کہ اس میں تو بڑے الزامات بھی لگتے ہیں اس کی. تو لگتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں، میں تو نہیں سن سکتا. تو میں نے اس لیے پھر ایسے ایسا ختم کر دیا. ہمارے پاس انڈومنٹ فنڈ جتنا تھا ہم نے اسی کو جتنا تھا چلا سکتے تھے. میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا اپنے سکولز میں کہ یہ خاص حد تک چلے گا، جب ہمارے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے. اور وہ جب آپ بینک میں رکھتے ہیں، آج کل لوگ کہتے ہیں وہ جی سود، اور یہ وہ بھائی اسلامی بینکنگ میں بھی آخر کار آپ پروفٹ ہی لے رہے ہوتے ہیں. وہ ایک خاص پروفٹ آپ کو دیتے ہیں، جیسے 7.5 8.5 اگر وہ دیتے ہیں تو آپ اس وقت آپ کو کمرشل بینکنگ میں 9 مل رہا ہوتا ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. 8.5 تو ادھر بھی مل رہا ہوتا ہے. تو آپ جس طرح مرضی اس کو سمجھیں. انڈومنٹ فنڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے پوری دنیا میں. انڈومنٹ فنڈ سے جو انٹرسٹ یا پروفٹ اسلامک بینکنگ والا وہ آتا ہے، تو اس سے آپ اپنے سکولز یا اپنا پروجیکٹ رن کرتے ہیں. اور یہ سسٹینیبل واحد طریقہ ہے، لیکن وہ بھی نہیں رہتا پاکستان جیسے ملک میں کافی عرصے کے بعد، کیونکہ آپ کو اور پیسے ڈالنے پڑتے ہیں. یہ ایسا غار ہے، ایسا کنواں ہے کہ جس کا منہ کبھی، مطلب جس کا پیٹ نہیں بھرتا کبھی بھی.